السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، عزیز ساتھیو، جو دین ہے، قرآن ہے، احادیث ہیں، یہ اگر ہم تک پہنچی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث ہے، یہ قرآن اور اتنی ساری جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں ہیں، پیاری پیاری سنتیں ہیں، اور بہت ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے، اور بہت ساری جو چیزیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو عادت ہیں، اخلاق ہیں، اور جو بولنے کا طریقہ ہے، اٹھنے کا طریقہ، بیٹھنے کا طریقہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ہم تک کیسے پہنچی ہیں؟ صحابہ کے ذریعے سے پہنچی ہیں۔ اگر بیچ میں سے صحابہ کو نکال دیتے ہیں تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچ سکتے، ہرگز نہیں پہنچ سکتے۔ صحابہ نے ہم تک پہنچائے، صحابہ پوری دنیا میں پھیل گئے، پوری دنیا کا صحابہ نے سفر کیا، پوری دنیا میں جب صحابہ پھیلے، پوری دنیا میں صحابہ پہنچے، ساری دنیا کا سفر کیا، تو ہر ایک کو صحابہ نے بتایا کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے، ان کے اخلاق ایسے تھے، ان کی عادتیں ایسی تھی، بیوی کے ساتھ ایسے رہتے تھے، بچوں کے ساتھ ایسے رہتے تھے، بیٹیوں کے ساتھ ایسے رہتے تھے، داماد کے ساتھ ایسے رہتے تھے۔ یہ کسی نے بتایا؟ صحابہ نے بتایا۔ اگر ہم صحابہ کو بیچ سے نکال دیتے ہیں تو سارا اسلام ختم ہو جائے گا، اور پھر لوگ قرآن پر بھی یقین نہیں کریں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کا بیچ میں رہنا ضروری ہے، صحابہ کا۔ جس طرح ہمارے والدین ہیں، ہم اس دنیا میں آئے تو ہم اپنے والدین کو بیچ سے نہیں نکال سکتے۔ اگر کوئی آدمی اپنے والدین کو بیچ سے نکال دے، سارے تعلقات ختم کر دے، والدین کو ہی گالی دینے لگے، تو ایسے آدمی کو کوئی آدمی اچھا نہیں سمجھے گا، کوئی آدمی اچھا نہیں سمجھے گا۔ والدین کا ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح دین و مذہب کو ماننے کے لیے صحابہ کا ہونا ضروری ہے، قرآن کو فالو کرنے کے لیے صحابہ کا ہونا ضروری ہے۔ صحابہ بیچ سے نکلے، سارا دین ختم۔ جس طرح والدین ہیں، والدین بیچ سے نکلے تو پھر اس کو کوئی حلال نہیں سمجھے گا، سب یہ سوچیں گے کہ ناجائز حرام کا ہے، اور یہ ہے وہ ہے، طرح طرح کی باتیں آپ جانتے ہیں۔ تو صحابہ کو بیچ سے نہیں نکال سکتے۔ لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ تو صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے سے پہلے آدمی کو ایک بار نہیں، دو بار نہیں، لاکھ بار نہیں، کروڑ بار نہیں، بلکہ اربوں مرتبہ سوچنا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں، کہ مجھے صحابہ کی شان میں گستاخی ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ وہ صحابہ جن کی تعریف اللہ نے کی قرآن میں، اللہ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء کل وعد اللہ الحسنی اور والسابقون الاولون، اتنی ساری آیات ہیں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ سینکڑوں آیات ہیں قرآن میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کے لیے اتاری ہیں، صحابہ کی تعریف میں اتاری ہیں۔ صحابہ کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہے ہیں، پوری پوری صورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کی تعریف میں نازل فرمائی ہے۔ جن صحابہ کی تعریف اللہ نے کی ہو قرآن میں، ان صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے سے پہلے آدمی کو ہزار مرتبہ کیا اربوں مرتبہ سوچنا چاہیے۔ آپ ان کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتے۔ رہی اختلاف کی بات کہ صحابہ کے درمیان اختلاف تھا، ٹھیک ہے اختلاف تھا، لیکن اس اختلاف کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ بھئی صحابہ کے درمیان کوئی اختلاف تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا تھوڑی کہ 1400 سال پہلے ہم آئے تو ہم سے پوچھیں گے بھئی تو بتا، حضرت علی اور حضرت معاویہ اور حضرت عائشہ اور جو اور صحابہ کرام ہیں ان کے درمیان اختلاف کیوں تھا، تو بتا۔ ہم سے تھوڑی پوچھا جائے گا، نہ اس زمانے میں ہم تھے نہ ہم سے پوچھا جائے گا۔ اگر ہم اس زمانے میں ہوتے تو بھی ہم سے نہیں پوچھا جاتا، بھئی وہ ان کا آپس کا اختلاف تھا، وہ جانے آپس میں۔ اب اس وقت دنیا کے کسی کونے پر لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، آپ فرض کریں کہیں جھگڑا ہو رہا ہے، تو اب یہ تھوڑی کوئی یہاں کی گورنمنٹ ہم سے پوچھے کہ لڑائی جھگڑا کیوں ہو رہا ہے۔ بھئی ہمیں کیا مطلب ان باتوں سے، ہمیں کیا مطلب؟ بھئی لڑائی جھگڑا کیوں ہو رہا ہے تو ان سے پوچھے جا کر، ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو اسی طرح حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان جو اختلاف تھا، پہلی بات تو وہ ہم سے پوچھا نہیں جائے گا۔ دوسری بات، جو ان کا اختلاف تھا وہ ان کے اپنے پرسنل لائف اور اپنی ذاتی مسئلہ نہیں تھا، اپنی پرسنل لائف کو لے کر یا کوئی ذاتی اختلاف تھا، ان کو اپنی طرف سے کوئی اختلاف نہیں تھا، بلکہ وہ تو دین کے لیے اختلاف تھا، دین کے لیے اختلاف ہوا، اپنے ذات کے لیے نہیں۔ اور جو اصل اختلاف ہوا وہ قاتلین عثمان کے لیے اختلاف ہوا۔ اب جو قاتلین عثمان ہیں، نہ وہ حضرت امیر معاویہ کے رشتہ دار ہیں نہ وہ حضرت علی کے رشتہ دار ہیں۔ اگر وہ کسی ایک صحابی کے رشتہ دار ہوتے تو آپ یہ بول سکتے ہیں بھئی فلاں صحابی کے رشتہ دار تھے، انہوں نے یہ نہیں کیا، وہ تو کسی کے بھی رشتہ دار نہیں تھے۔ بس اختلاف یہ ہوا کہ حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ جو قاتلین عثمان ہیں ان سے ابھی بدلہ لینا ہے، حضرت علی نے کہا کہ ابھی بدلہ نہیں لینا ہے، ابھی تو میں جو ہے امیر بنا ہوں، کیونکہ حضرت عثمان کے بعد جو امیر بنے وہ حضرت علی بنے۔ تو حضرت علی نے کہا کہ ابھی تو میں امیر بنا ہوں، اور ہم سب لوگ حج پر گئے ہوئے تھے، یعنی جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو تمام صحابہ حج پر گئے ہوئے تھے، مدینہ میں کوئی بھی نہیں تھا۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ ہم سب لوگ تو حج پر گئے ہوئے تھے، اور بعض لوگ اس میں سے ایسے ہیں کہ مسلمان ہونے کا ناٹک کر رہے ہیں، وہ ہمارے سامنے مسلمان جو ہے بننے کا ناٹک کر رہے ہیں۔ اب ہمیں پتہ نہیں ہے کون منافق ہے کون مسلمان ہے، لہٰذا جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے تو ہم کس طرح بدلا لیں؟ میں ابھی امیر بنا ہوں، مجھے تھوڑا موقع دیں۔
تھوڑا موقع دینے کے بعد میں تفتیش کروں گا، چھان بین کروں گا، تحقیق کروں گا، اس کے بعد جو ہے قاتلین عثمان کو جو ہے سزا دی جائے گی۔ اب حضرت امیر معاویہ کا کہنا یہ تھا کہ ابھی سزا دو، کسی بھی طرح ہو ابھی سزا دو۔ اب جب دشمنوں کو معلوم ہوا کہ ان دونوں کے درمیان اس بات پر تھوڑا اختلاف ہے، وہ دشمن تھوڑے حضرت امیر معاویہ کے پاس آئے، تھوڑے حضرت علی کے پاس گئے۔ لوگوں نے، ان دشمنوں نے آپس میں پلان بنایا، آپس میں یہ پلان بنایا کہ میں ادھر سے حضرت علی کو بھڑکاؤں گا حضرت امیر معاویہ کے خلاف۔ ان لوگوں نے ان کو بتایا کہ تم جو ہے تم ادھر سے حضرت علی کو بھڑکانا امیر معاویہ کے خلاف، ہم ادھر سے حضرت امیر معاویہ کو بھڑکائیں گے حضرت علی کے خلاف۔ دونوں نے آپس میں اب ایسا ہی کیا، وہ ادھر سے ان کو بھڑکا رہے ہیں، وہ ادھر سے ان کو بھڑکا رہے ہیں۔ اور یہ جو بھڑکانے والے ہیں یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں، ان کو نہیں معلوم تھا، نہ حضرت علی کو معلوم ہے نہ حضرت امیر معاویہ کو معلوم ہے، کیونکہ اس زمانے میں کوئی فون کا زمانہ نہیں تھا، ویڈیو کا زمانہ نہیں تھا، CCTV کیمرہ کا زمانہ نہیں تھا، نہ لائٹ تھی نہ کرنٹ، کچھ تھا ہی نہیں اس زمانے میں، تو کیسا پتہ چلے گا؟ تو صرف اسی بات کو لے کر ان کے درمیان اختلاف ہوا۔ اب وہ ان کا کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے، وہ کوئی اپنی پرسنل لائف کو لے کر اپنے ذاتی مسئلے کے لیے لڑائی جھگڑا نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اس لیے ان کا تھوڑا اختلاف ہوا۔ اب اس اختلاف کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا، ہرگز نہیں پوچھا جائے گا۔ اب یہ جو مولانا سلمان ندوی صاحب ہیں، پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا ہے، میں تو یہ کہتا ہوں ان کے لیے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صراط مستقیم پر چلائے۔ اہدنا الصراط المستقیم جو ہر نماز میں پڑھتے ہیں، کم سے کم اس پر غور کر لیا ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اہدنا الصراط المستقیم جو ہے وہ ان کے دل کے اندر اتار دے۔ بس ہماری تو دعا یہ ہے، کیونکہ ہم کسی کو گمراہ ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، وہ بھی ہمارے نبی کے امتی ہیں، تو اس طرح جو آدمی گمراہ ہے ان کے لیے آپ کو دعا کرنا چاہیے۔ باقی رہی ان کی بات، یہ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں آئے دن جو ہے کچھ نہ کچھ اناپ شناپ بکتے رہتے ہیں، تو میں تو ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سے تھوڑی پوچھا جائے گا۔ میں حضرت مولانا سلمان ندوی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ سے حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے اختلاف کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، بتاؤ آپ سے پوچھا جائے گا کیا؟ جب آپ سے پوچھا ہی نہیں جائے گا تو آپ بلا وجہ ایسی حرکت کیوں کر رہے ہیں، بلا وجہ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اپنی زبان سے ایسی باتیں، آپ کی زبان سے ایسی باتیں اچھی نہیں لگتی ہیں؟ آپ کتنے بڑے عالم دین ہو، لاکھوں لوگ جو ہے وہ آپ کو فالو کرتے ہیں، لاکھوں لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں، لاکھوں لوگ آپ کو سننا چاہتے ہیں، لیکن جب آپ کی زبان ایسی کالی ہو جائے گی اور آپ کی زبان پر صحابہ کی شان میں جو ہے نازیبہ کلمات آپ کی زبان سے نکلنے لگیں گے اور آپ کی زبان سے ہی صحابہ کی شان میں گستاخی ہونے لگے گی، پھر آپ کو کون پسند کرے گا بتاؤ؟ پہلی بات تو یہ آپ سے پوچھا نہیں جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے تھوڑی پوچھیں گے کہ حضرت علی حضرت امیر معاویہ کا کیا اختلاف تھا، چلو مجھے بتاؤ سلمان، آپ سے تھوڑی پوچھیں گے، آپ سے پوچھا نہیں جائے گا۔ جب آپ سے پوچھا ہی نہیں جائے گا، آپ سے تو آپ کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، آپ بتاؤ کیسی باتیں کر رہے ہیں، یہ باتیں آپ کے سننے کے لائق ہیں کیا؟ قسم کھا کر کہتے ہیں کہ معاویہ ان بدترین حکام میں داخل ہیں۔ امام حاکم نے مستدرک میں روایت ذکر کی اور حضرت عبادہ ابن الصامت جلیل القدر صحابی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بدترین حکام میں معاویہ شامل ہے۔ معاویہ فرعون هذه الامہ، معاویہ اس امت کا فرعون ہے۔ بتاؤ کیسی آپ عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں، بتاؤ 1400 سال سے جو علماء بتا رہے ہیں اور 1400 سال سے جن علماء کا اتفاق ہے، اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے، متفق علی فیصلہ ہے یہ کہ حضرت امیر معاویہ حضرت علی کے درمیان جو اختلاف تھا وہ ان کا کوئی پرسنل اختلاف نہیں تھا، نہ اس اختلاف کو اس وقت چھیڑنے کی ضرورت ہے۔ اب مولانا سلمان ندوی صاحب کو کیا ہوا ہے، اللہ رحم فرمائے، اللہ رحم فرمائے، کیسے ان کا دماغ خراب ہو چکا ہے۔ اب ہمارے عالم دین ہے، آپ کی عزت کرنا، آپ کا احترام کرنا، آپ کا ادب کرنا چاہتے ہیں ہم، لیکن کس طرح آپ کا ادب کریں بتاؤ، کیسے آپ کا احترام کریں؟ آج ہمیں آپ کے بارے میں بولنا پڑ رہا ہے۔ ایک وقت تھا کہ ہم آپ کے بیان سننے کے لیے ترستے تھے، آپ کی باتوں کو اپنے ذہن میں اتارتے تھے، آپ کی باتوں پر عمل کرتے تھے۔ پتہ نہیں آپ کو کیا ہو گیا ہے، پتہ نہیں آپ کس کی صحبت میں بیٹھ چکے ہیں۔ آپ ان تمام لوگوں کو چھوڑیں جن کی صحبت میں آپ بیٹھ رہے ہیں، آپ کسی اچھے آدمی کی صحبت میں بیٹھے۔ کبھی آپ شیعوں سے مل رہے ہیں، کبھی آپ جو ہے رافضی سے مل رہے ہیں، خارجی سے مل رہے ہیں۔ روافظ اور خوارج جو ہے آپ کے دوست ہو چکے ہیں۔ اگر روافظ اور خوارج اور شیعہ جیسے لوگ آپ کے دوست بنیں گے تو آپ کے ذہن کے اندر یہ باتیں ہوتی رہیں گی، اس لیے آدمی اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھے۔ آپ پتہ نہیں کیسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے لگے، جب آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کے متعلق اعلان کر دیا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ تمام صحابہ کے لیے آئے، تو ہمارے نزدیک تمام صحابہ جنتی ہیں، تمام صحابہ جنت میں ہیں، اور تمام صحابہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہے، تمام صحابہ سے، 1.25 لاکھ صحابہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہیں۔ تو اب ہمیں بالکل اجازت نہیں ہے کہ ہم کسی صحابہ کے خلاف کچھ اپنی ناپاک زبان سے کچھ نکالیں، بالکل اجازت نہیں ہے۔ اور صحابہ کا ادب احترام پر لازم ہے کہ ہم صحابہ کا ادب احترام کریں، ہم پر لازم ہے یہ۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس وقت صحابہ کی شان میں گستاخی کرنا، صحابہ پر انگلی اٹھانا ایک کبیرہ گناہ ہے،
कबीरा गुनाह है, आपने एक दरवाज़ा खोल दिया है। इसलिए मौलाना सलमान नदवी साहब को चाहिए कि इन तमाम बातों से रुजू करें, माफ़ी की एक वीडियो ही डाल दें और आइंदा ऐसी बात ना करें। अगर आप ऐसी बात यजीद की वजह से करते हो, अगर यजीद की वजह से आप ऐसा करते हो, तो आज तो हज़ारों बेटे ऐसे हैं जो नालायक हैं, शराबी हैं, ज़िनाखोर हैं, हरामखोर हैं, सूदखोर हैं, हज़ारों बेटे ऐसे हैं, तो उनके वालिद साहब अच्छे हैं। तो क्या बेटे की वजह से वालिद साहब को बुरा बोला जाएगा क्या? और हज़रत अमीर मुआविया को तो मालूम ही नहीं था, जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि उस ज़माने में कोई फ़ोन का ज़माना नहीं था, कोई जो है वो CCTV कैमरा का ज़माना नहीं था, कोई वीडियो का ज़माना नहीं था कि उनको पता चलेगा। उस ज़माने में कोई पता नहीं चलता था, कोई मर गया तो सालों के बाद मालूम होता था कि वो साहब मर गए हैं, पता नहीं चलता था। तो हज़रत अमीर मुआविया को भी नहीं मालूम था कि मेरा बेटा यजीद ऐसा है। आप यजीद की वजह से ऐसा हज़रत अमीर मुआविया को नहीं बोल सकते, हरगिज़ नहीं बोल सकते। तो इसलिए आप अपनी तमाम बातों से रुजू करें और तौबा करें और सहाबा के शान में आइंदा कोई गुस्ताखी ना करें, वरना हम सबको, तमाम उलमा को, जो हिंदुस्तान के उलमा हैं, वो आपके ख़िलाफ़ जो है वो उठना पड़ेगा और आपके ख़िलाफ़ जो है कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं दारुल उलूम देवबंद की तरफ से आपके ख़िलाफ़ जो भी हम कहा जाएगा, हम उस पर अमल करने को तैयार हैं। उससे पहले अगर वहाँ से आपके ख़िलाफ़ कोई बात उठे या आपके ख़िलाफ़ जो है कोई उलमा खड़े हों, उससे पहले आपको चाहिए कि आप रुजू करें, आप तौबा करें और फिर से कलमा पढ़ें आप।